بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں۔ یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اسبگول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے۔ یہ جسم کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ 1 یا 2 دن چھوڑ کر یا پھر کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے۔ جس گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بنتی ہے، ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور اس گھر کے افراد ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ نہانے والے پانی میں شہد 1 چمچ ملا کر نہاؤ، تھکن غائب ہوگی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کریں۔ جس گھر میں میاں بیوی نرم لہجے سے مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، اس گھر میں خوشیاں برکتیں راج کرتی ہیں۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے زیادہ 10 دانے انجیر کے روزانہ کھانے چاہیے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے کے فوائدے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے سے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بال قدرتی طور پر ختم ہوتے ہیں۔ چہرے پر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی اور دماغ صحیح طرح سے کام کرتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھائیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں۔ شوگر کا مسئلہ ختم ہوگا۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ اور کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہوگی۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر مسلنے سے درد ختم ہوگا، نیند جلدی آئے گی۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے معدے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی ہوتی ہے۔ بچوں کا دماغ تیز کرنا ہے تو بچوں کو کدو کے بیج کھلایا کریں۔ 5 کلو وزن چند دن میں کم کرنا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلانی ہے تو آپ نے 50 گرام کلونجی، اسبگول کا چھلکا اور شہد، ان سب کو مکس کر کے صبح و شام کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کرنی ہے۔ چند دنوں کے استعمال سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ملتانی مٹی، ارکے گلاب، کھیرے اور لیموں کا رس، ان چیزوں کو مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں تو چہرے کی رنگت صاف ہوگی۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ لیموں کو چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد اگر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے حلقے چند دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں دھندلا پن تو لمبا سجدہ کریں۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا 1 قطرہ پی لیں۔ کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ اگر آپ اپنی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور مسلی لے کر سوتے وقت کھا لیں، آپ کی نظر تیز ہوگی۔ چینی کم کھائیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ کچے چاول مریض ہی کھا سکتے ہیں جنہیں کوئی مسئلہ ہو، ورنہ کچے چاول کھانے سے معدے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہوتی ہے۔ کھانے سے قبل
ایک پھل کھانے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ سالن میں نمک کم سے کم کھانا چاہیے تاکہ گردے خراب نہ ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھا لینے سے سانس کی نالی ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام آتا ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ آہستہ بولنے والے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چلاک ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے درد کے لیے املی کا شربت بہت مفید ہے۔ معدے میں جلن اور تیزابیت کو دور کرتا ہے اور مثانے کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد شربت نہیں پینا چاہیے۔ رات کو بار بار پیشاب تنگ کرے یا پیشاب کے بعد قطرے آئیں تو سرسوں کا تیل ناک کے ارد گرد لگا کر سو جائیں۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پینی چاہیے۔ اس سے خون نہیں جلتا بلکہ جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد شربت نہیں پینا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرو، چہرے کے دانے ختم ہوں گے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں۔ اس سے چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ گندم کے آٹے میں چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکائیں اور یہی روٹی صبح نہار منہ کھایا کریں۔ اس سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانا کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ 5 لوگوں کو صحبت میں رہو، پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے اور شکر گزار۔ کشمش اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، ہر روز پی لیا کریں، جسمانی کمزوری ختم ہوگی۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کثرت سے آیا ہے۔ کھجور کھانے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ انسان اپنے اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا۔ زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ سبزی میں توری بہت طاقت دیتی ہے۔ آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتے ہیں۔ بکری کا دودھ بدن کو طاقت دیتا ہے۔ جسم کو طاقتور کرنے والی چیزیں: بکرے کا گوشت، مکھن، پھل اور ہری سبزیاں۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جانے کا معمول بنا لیں۔ پھر بعد میں گلہ نہیں کیا کریں کہ ہمارا بچہ کمزور ہے اور موٹا نہیں ہوتا۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے پیٹ کی بیماریاں ٹھیک رہتی ہیں۔ پیاز کا رس 50 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے اور سانس کی نالیوں کی خراش نہیں ہوتی۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو، کھانا اچھے سے ہضم ہوگا۔ پالک بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ رات کو سوتے وقت ملک شیک نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ اسے پوری طرح ہضم نہیں کر سکتا۔ دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں۔ اس سے ان کے پیٹ کی چربی اور وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ زیادہ بیٹھنے سے موٹاپے کی بیماریاں آتی ہیں۔
آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، بدن کے پھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے اخروٹ کھائیں۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ ہرنی شیر سے زیادہ رفتار رکھتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ شیر کہاں تک پہنچا؟ ایسا کرنے سے رفتار کم ہوتی ہے، بلکہ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوتے ہیں، بار بار ماضی کے جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ہلدی کو باریک کر کے صبح و شام یہ پانی کے ہمراہ کھائیں۔ دن میں 3 بار ہلدی کا پانی پئیں، اس سے پتھری ختم ہوگی اور جلد پر سخت داغوں کو ختم کرتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔